السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، میرے چینل اسد اللہ کو میں خوش آمدید اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دینی درس میں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیا کریں، تو اس وجہ سے کہ آپ کو جو نئی ویڈیوز آئیں آپ کو ملتی رہیں اور آپ دین اسلام کی میں آپ کو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو کچھ یزید کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کیسا شخص تھا، کیا تھا۔ تو مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 31، صفحہ نمبر 31، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے مسلمانوں، میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑی، یہ بتایا جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کون سی تھیں؟ دو چیزیں، سنت اور قرآن۔ سنت اور قرآن تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اہل بیت تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے گئے، اور آپ اس کو اپنے لیے مضبوطی سے پکڑو۔ تو یزید، اس میں کہتے ہیں کہ یزید جو تھا تو اس نے سب سے پہلے سنت کو چھوڑ دیا، اور پھر اس نے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت گمراہ تھا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو اس میں کہ بیٹے نے جو اپنے رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 134 میں، یزید کے بیٹے نے جو اپنے باپ کے متعلق بیان دیا ہے، وہ اس کی تفصیل اس طرح لکھتے ہیں کہ پھر باپ کو حاکم بنایا گیا، وَقَدْ كَانَ غَيْرُ أَهْلِ، اس کی عمر کم ہو گئی، وَصَارَ فِي قَبْرِهِ مُعْتَرِفًا بِذُنُوبِهِ، اور وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کے سبب عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے، وَقَدْ قَتَلَ عِتْرَتَهُ رسول اللہ، اور اس نے عزت رسول کو قتل کیا، وَبَاحَ الْخَمْرَ وَخَرَّبَ الْكَعْبَةَ، اس نے شراب کو حلال کیا اور کعبہ شریف کی بے حرمتی کی۔ علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن حجر مکی نے یزید کی جن بدعملیوں اور بد کرداریوں کی جو تفصیل لکھی ہے، اس کے فسق و فجور کی، ضلالت و گمراہی اور عیاشی اور بدگماشی کا جو نقشہ پیش کیا ہے، اس کے بعد بھی کسی مسلمان کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ یزید کو متقی، پیدائشی جنتی، خلیفہ المسلمین اور امیر المومنین کہے یا لکھے؟
یا لکھے اور اس کے فسق و فجور، اس کی ضلالت و گمراہی اور عیاشی کماشی، اور پھر کوئی یزید کا حامی اور خیر خواہ بنے اور ہزاروں طرح کی تعویلات کرے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یزید بری ذمہ ہے، مگر جب اس کا اپنا بیٹا اپنے باپ یزید کے خلاف بیان دے کر اپنے باپ یزید کو ہر جرم کا مرتکب قرار دے رہا ہے، تو پھر پاکستان کے خارجی گروہ کے مولویوں کے دلائل اور من گھڑت تعویلات یزید کو کیسے بچا سکتی ہیں؟ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 102 میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ بن غیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما خرج عنا یزید حتی خفنا ان ترمیج بالہجرت من السماء، کہ ہم نے اس وقت یزید کی بیعت توڑ دی جس وقت کہ ہمیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ ان رجلا ينكح امہات الاولاد البنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة، اس لیے کہ یزید شراب پیتا تھا، ستیلی ماؤں سے، ستیلی بہنوں اور ستیلی بیٹیوں سے نکاح جائز قرار دیا اس نے، اور خود بھی ہم بستری کرتا تھا۔ ابن زیاد کے حامیوں، عمر بن سعد کے حواریوں، شمر کے حامیوں اور یزید کی صفائی کے گواہ، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے خلیفہ، یہ تمہارا پیشوا، یہ تمہارا پیدائشی جنتی متقی یزید، جو شرابی تھا اور زانی بھی، عیاش بھی تھا اور بدقماش بھی۔ اور تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 142 حضرت نفیل فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں کہ ایک آدمی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، تو حضرت ابن عمر عبدالعزیز نے اس کو کہا، تو تقول امیر المومنین، کہ تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، وَأَمَرَ بِهِ فَضَرَبَ 20 صوتا، اور پھر حضرت ابن عبدالعزیز کے حکم سے اس شخص کو 20 کوڑے لگائے گئے۔ کاش کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی کوئی عمر بن عبدالعزیز ہوتا، پھر اس کے ہاتھوں میں کوڑا ہوتا اور خارجیوں کے جسم ہوتے جو پاکستان میں عمر بن عبدالعزیز نہ صحیح مگر یہ حکومت جمہوریہ پاکستان تو ہے، اس نے تو ایسے کتابوں کو ضبط بھی نہیں کیا اور ضلالت کے لیے مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ محبان اہل بیت میں تو پھر کیا ہی زخموں کو نمک چھڑک رہے ہیں۔ یہ مولوی خارجی امیر المومنین خلیفہ برحق لکھ کر اپنی کتابوں کو امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔